علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کنول کا سلام۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ آج کی کہانی مجھے ایک رابیل نامی لڑکی نے انسٹاگرام پر شیئر کی ہے۔ یہ کہانی سن کر مجھے بے حد افسوس ہوا، تو سوچا آپ سب سے بھی شیئر کیا جائے۔ شاید یہ کہانی سن کر آپ میں سے کوئی زندگی کا بہت بڑا سبق سیکھ جائے۔ تو بڑھتے ہیں کہانی کی طرف، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام رابیل ہے اور میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے ہے جہاں مجھ سے سب بہت پیار کرتے تھے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میرے علاوہ میرے 2 بھائی ہیں، ایک کی شادی ہو چکی ہے اور اس کی ایک بیٹی بھی ہے، جبکہ دوسرے کی بھی منگنی ہو چکی تھی۔ اپنے بہن بھائیوں میں میرا نمبر آخری تھا اور سب سے چھوٹا اور اکلوتا ہونے کی وجہ سے میرے ماں باپ اور بھائی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ ہمارا گھر 2 منزلہ ہے۔ نیچے والی منزل پر ہم لوگ رہتے تھے اور اوپر والی منزل پر تایا ابو کی فیملی رہائش پذیر تھی۔ تایا ابو کے 2 بیٹے تھے اور بیٹی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میرے گھر میں میری ہر بات مانی جاتی تھی۔ اگر یوں کہا جائے کہ میں اپنے گھر کی ملکہ تھی تو یہ غلط نہ ہوگا۔ میرے لیے زندگی بہت خوبصورت تھی، مگر تب تک جب تک میری زندگی میں وہ واقعہ نہیں ہو گیا، اس واقعے نے جس سے میری زندگی کی کایا ہی پلٹ دی۔ میرے وہ اپنے جو مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے مجھ سے نفرت کرنے لگ گئے۔ خیر، میری کہانی شروع ہوتی ہے اس وقت سے جب گھر میں میری شادی کی بات شروع ہوئی تھی۔ اس رات تایا ابو کی ساری فیملی ہمارے گھر کھانے پر آئی ہوئی تھی۔ کھانے کا بہت اچھا اہتمام کیا گیا تھا۔ جب سب لوگ کھانا کھا چکے تو بڑوں نے آپس میں کوئی ضروری بات کرنے کے لیے مجھے کمرے سے باہر بھیج دیا۔ گو کہ مجھے برا لگا کہ ایسی بھی کیا بات تھی کہ سب موجود تھے مگر مجھے باہر بھیج دیا گیا۔ مجھے بہت تجسس ہو رہا تھا۔ میں اضطراب کی حالت میں باہر چکر کاٹنے لگے۔ جب میں نے اپنی بھابھی کو کمرے سے باہر نکلتے دیکھا، یہ سب اندر کیا چل رہا ہے اور ایسی بھی کیا ضروری بات تھی کہ مجھے باہر بھیج دیا؟ میں نے منہ بناتے ہوئے کہا، ارے میری شہزادی، ایسے موقعوں پر لڑکیوں کو باہر ہی بھیجتے ہیں۔ اب تمہارے سامنے تو بات نہیں کر سکتے تھے نا؟ بھابھی نے مسکراتے ہوئے مجھے وجہ بتائی۔ کیا مطلب؟ کیسے موقع؟ آپ کی بات کا میں مطلب نہیں سمجھے۔ میں نہ سمجھی سے ان کی جانب دیکھنے لگے۔ دیکھو رابی، اب تم خیر سے 20 سال کی ہو گئی ہو، ظاہر سی بات ہے تمہارے ہاتھ پیلے کرنے کے بارے میں بھی سوچنا ہے نا۔ بھابھی کی بات پر میں نے حیرانی سے ان کی جانب دیکھا۔ ابھی میں مزید کچھ کہتی کہ میرے بھائی باہر آئے۔ بھائی؟ یہ بھابھی کیا کہہ رہی ہیں؟ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اب ہماری گڑیا خیر سے بڑی ہو گئی ہے تو اب فرض ادائی تو کرنی ہے نا۔ میری بات کے جواب میں بھائی نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مگر مجھے ابھی شادی نہیں کرنی تھی، ابھی تو میں بہت چھوٹی ہوں۔ میں نے احتجاج کیا۔ میری بات سن کر بھائی ایک بار پھر مسکرانے لگے۔ تو تم کون سا دور جا رہی ہو؟ یہیں اسی گھر میں ہی رہو گے؟ اور میری پیاری بہن، یہ ہم سب کا فیصلہ ہے، ابو تمہیں خود بتائیں گے، لیکن پھر بھی آخری فیصلہ تمہارا ہی ہوگا، کیونکہ تمہارا ہر فیصلہ ہمیں دل و جان سے قبول ہوگا۔ اتنا کہتے بھائی باہر چلے گئے اور میں بھی خاموشی سے اپنے کمرے میں چلے گئی۔ ایک دم سے میری شادی کی بات مجھے ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میں مینٹلی طور پر اس سب کے لیے تیار نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد امی ابو اور دونوں بھائی میرے کمرے میں آئے۔
ताया अबू लोग वापस जा चुके थे। मेरे सर पर हाथ रखते हुए अबू ने मुझे बताया कि ताया अबू ने अपने छोटे बेटे शहरयार के लिए मेरा रिश्ता मांगा है। मैं हैरान हो गई कि यूं अचानक से उन्होंने ये बात कैसे कर दी। तुम्हें कोई एतराज है तो हमें बता दो, अगर तुम किसी और को पसंद करती हो तो भी हमें बता दो। बेटा, हमारे लिए सबसे अहम तुम्हारी खुशी है। अभी फिलहाल हमने भाई साहब को कोई जवाब नहीं दिया। अबू ने बहुत प्यार से मुझसे मेरी रजामंदी पूछी। मुझे कोई एतराज नहीं था क्योंकि मैं किसी को पसंद नहीं करती थी और शहरयार देखने सुनने में एक अच्छा इंसान था। अपना बिजनेस था, शक्लो सूरत का भी बहुत खूबसूरत था। सोचने के बाद भी मुझे उसमें कोई नक्स नहीं मिला। अबू जी, मुझे कोई एतराज नहीं है, ना ही मुझे कोई और पसंद है। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है बस। ये सब मेरे लिए कुछ जल्दी ही है, इसलिए मैं मेंटली एक्सेप्ट नहीं कर पा रही इसको। मैंने कंफ्यूज होते हुए कहा, हम जानते हैं ये सब तुम्हारे लिए जल्दी है, मगर शहरयार बहुत अच्छा है और फिर तुम हमारी एक ही बेटी हो। अच्छी बात है, सारी जिंदगी हमारी आंखों के सामने रहोगी। और फिर ताया भी तो तुमसे कितना प्यार करते हैं। अब्बू ने एक बार फिर मेरे सर पर शफकत से हाथ रखा। उन्हें मेरे इकरार ने बेहद खुश कर दिया था। सभी अचानक से बहुत खुश हो गए थे। खैर, तय ये पाया कि कुछ दिनों में हमारा निकाह कर दिया जाएगा और निकाह के कुछ टाइम बाद रुखसती। मैंने भी रजामंदी में सर हिलाया। अब्बू ने ताया अबू लोगों को भी हाँ का जवाब दे दिया था। सब बहुत खुश थे। हमारे घर में जैसे खुशियों ने डेरा डाल दिया था। पहले तो मैं शहरयार से मिल लेती थी, लेकिन रिश्ते के बाद मुझे अजीब सी शर्म सी आने लगी थी। शहरयार से मेरी इतनी तफसीली बात नहीं हुई रिश्ते के हवाले से, क्योंकि शहरयार कुछ दिनों के लिए बाहर के मुल्क गया हुआ था अपनी किसी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में। निकाह में सिर्फ एक हफ्ता बाकी रह गया था और दोनों घरों में तैयारियां उरूज पर थीं। आज मैं निकाह का जोड़ा लेने अपनी भाभी और होने वाली भाभी दोनों के साथ बाजार आई हुई थी। मेरे दूसरे नंबर वाले भाई, जिसका नाम फराज था, उसकी मंगनी हमने अपने मामू की बेटी के साथ की थी। सो आयशा मेरी भाभी के साथ साथ काजिन भी थे। उस वक्त भी हम तीनों निकाह का जोड़ा पसंद कर रही थीं जब आयशा ने मुझसे पूछा, राबेल, निकाह को एक हफ्ता रह गया है और शहरयार अभी तक नहीं आया। तुम जानती तो हो वो बिजनेस ट्रिप्स के हवाले से ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं, इसलिए अभी तक नहीं आए, मसरूफ़ होते हैं। आयशा की बात पर मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गो कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं शॉपिंग शहरयार के साथ करूं, मगर वो एक मसरूफ़ इंसान था। इस बात का बखूबी अंदाज़ा था मुझे, इसलिए मैंने अपनी इस बात को दिल में ही दबा दिया था। लेकिन इतनी भी क्या मसरूफियत हुई। अच्छा, वैसे वो तुमसे बात वगैरह करता या वो भी नहीं? आयशा का लहजा तंजिया था और मुझे उसका तंज महसूस हुआ था। जाने क्यों आयशा हमेशा से ही काफी तंजिया मिजाज रखती थी, मगर मैं इग्नोर करती थी। उसी तरह आज भी मैंने इग्नोर कर दिया था। तुम दोनों क्या बातें लेकर बैठ गई हो? जल्दी करो, जोड़ा खरीदना है अभी। घर में मनाहल अम्मी को तंग कर रही होगी। साइमा भाभी की बात पर हम दोनों की तवज्जो बातों से हट गई, मगर वो बातें मेरे दिल पर अजीब से अंदाज में लगी थी। वाकई शहरयार ने मुझे सिर्फ 1-2 बार ही फोन किया था, वो भी रस्मी बातचीत ही हुई थी। शॉपिंग से फारिग होकर मैंने घर जाकर शहरयार को फोन करने का सोचा। नंबर मिलाने के बाद कितनी ही देर तक मेरा दिल धड़कता रहा, क्योंकि ये पहली बार था जब मैं उसे खुद फोन कर रही थी। 3-4 बेल्स के बाद फोन उठा लिया गया। जी कौन? शहरयार की बात सुनकर एक पल को मैं हैरान रह गई।
وہ مجھے نہیں پہچان رہا تھا، مجھے جس سے اس کی شادی ہونے والی تھی۔ میں رابی؟ اوہ رابی تم؟ سوری، وہ میں نے نمبر نہیں دیکھا تھا، ایسے ہی اٹھا لیا۔ خیر کیسی ہو؟ خیر سے فون کیا؟ شہریار کی بات سن کر میں مطمئن انداز سے مسکرا دی، یوں جیسے مجھے حوصلہ ہوا ہو کہ اس نے واقعی نہیں دیکھا ہوگا نمبر۔ جی خیریت تھی، بس ایسے ہی فون کر دیا۔ آپ مصروف تو نہیں تھے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں مصروف تو تھا، دراصل پاکستان واپس آ رہا ہوں تو پیکنگ وغیرہ کر رہا تھا۔ شہریار کی بات سن کر میں بے تحاشا خوش ہو گئی تھی، تو فائنلی وہ واپس آ رہا تھا۔ میں نے ایک پرسکون سانس لے۔ کچھ وقت بعد شہریار واپس آ چکا تھا۔ واپس آنے کے بعد وہ بہت اچھے سے مجھ سے ملا تھا اور بہت سے تحفے بھی مجھے دیے تھے۔ میں بہت خوش تھی، سب گھر والے بھی خوش تھے کہ شہریار واقعی میری عزت اور کیئر کرتا ہے۔ اور پھر آخر کار وہ دن بھی آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا، میرے اور شہریار کے نکاح کا دن۔ سب بہت زیادہ خوش تھے۔ آج کچھ دیر بعد میں نے پارلر جانا تھا تیار ہونے کے لیے۔ جانے سے پہلے امی اور ابو، بھائیوں وغیرہ نے مجھے بہت پیار کیا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ نکاح کی تقریب بہت بڑی تھی، بہت سے لوگوں کو بلایا ہوا تھا۔ یہ دن کا وقت تھا اور ابھی سے ہی مہمانوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ خیر میں تیار ہونے کی غرض سے عائشہ کے ساتھ پارلر چلی گئی، کیونکہ بڑی بھابھی کو گھر میں بہت سے کام تھے۔ پارلر گھر سے کافی فاصلے پر تھا۔ ہمیں بڑے بھائی نے پارلر چھوڑا اور میرے سر پر پیار دے کر مجھے کہا کہ جب میں تیار ہو جاؤں تو ان کو فون کر دو، وہ خود ہی لینے آئیں گے۔ میں نے سر ہلا دیا اور عائشہ کے ساتھ پارلر چلی گئی۔ اب سوچتی ہوں کہ کاش میں اس دن عائشہ کے ساتھ پارلر نہ گئی ہوتے۔ یہ شام کا وقت تھا، میں تیار ہو چکی تھی۔ سفید رنگ کی ڈریس پر میرا میک اپ بہت خوبصورتی سے کیا گیا تھا۔ اب بس مجھے بھائی کا انتظار تھا۔ میں جلد از جلد اس حلیے میں اپنے امی ابو سے ملنا چاہتی تھی، جنہیں مجھے یوں دیکھنے کی بہت خواہش تھی۔ پھر یکدم میرے ذہن کے پردے پر شہریار کا عکس لہرایا اور بے اختیار میں شرما سے گئی۔ بھائی کو ابھی آنے میں بہت دیر تھی۔ عائشہ اپنا میک اپ کروا رہی تھی، لہٰذا میں وہاں ویٹنگ ایریا میں انتظار کر رہی تھی جب عائشہ میرے پاس آئے۔ رابی، مجھے ابھی سرمد بھائی کا فون آیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی کام پڑ گیا ہے ضروری، اس لیے وہ لینے نہیں آئیں گے، تو ہم دونوں ڈرائیور کے ساتھ آ جائیں۔ عائشہ کی بات سن کر میں ذرا حیران ہوئی، لیکن بھائی نے مجھے کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ وہ آ رہے ہیں۔ اوہو، تب کہا تھا نا۔ ابھی مجھے کال کی ہے اور کہا ہے کہ شہریار کا ڈرائیور آ رہا ہے لینے۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تمہارے ہونے والے شوہر نے اپنی گاڑی بھیجی ہے تمہارے لیے۔ اب اٹھو، دیر ہو رہی ہے۔ عائشہ کی بات سن کر میں لہنگا سمیٹتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ دل میں عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ ہم باہر گاڑی تک آئے۔ شہریار نے ڈرائیور بھیجا ہوا تھا۔ میں سنبھل کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ رابی، مجھے لگ رہا ہے میرا کلچ اندر ہی رہ گیا ہے، تم بیٹھو، میں اندر سے کلچ لے کر آتی ہوں۔ اور یہ جوس پی لو، تم نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، پورا فنکشن اٹینڈ کرنا ہے تم نے، یہ پیو، میں تب تک آتی ہوں۔ اس کی بات پر میں نے مسکراتے ہوئے جوس پکڑ لیا اور پینے لگ گئے۔ اتنے میں وہ اندر جا چکی تھے۔ نہ جانے کیوں جوس پیتے ہی مجھے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا اور یکدم مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی۔ جس آخری چیز کو میں نے سنا وہ گاڑی چلنے کی آواز تھی، اور بس بھاری سر کے ساتھ مجھے کچھ غلط ہو جانے کا سگنل مل گیا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تب میں نے خود کو ایک کال کوٹھری میں دیکھا
یہ بالکل ایک خالی کمرہ تھا جہاں مدھم سی لائٹ چل رہی تھی۔ اس حال میں خود کو دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں بے اختیار چیخنے لگی، مگر میری پکار سننے والا شاید کوئی نہیں تھا۔ میں دروازے کی جانب بڑھے جو بند تھا۔ میں نے بہت دعائیں دی۔ میں اس وقت سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس وقت میرے گھر والوں پر کیا گزر رہی ہوگی۔ میں اس بات سے بھی بے خبر تھی کہ میری کسی سے کیا دشمنی تھی۔ مجھے بس وہ جوس یاد تھا جو عائشہ نے مجھے دیا تھا۔ تو کیا یہ سب عائشہ نے میرے ساتھ کیا تھا؟ مگر کیوں؟ میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ میرا دماغ معاف ہو رہا تھا اور ایک بار پھر غنودگی مجھ پر طاری ہو گئی۔ آج 1 ہفتہ گزر چکا تھا، میں ابھی تک اسی قید میں تھی۔ ایک نقاب پوش انسان آتا، کھانا دیتا تھا اور مجھے بند کر کے چلا جاتا تھا۔ میں چیختی چلاتی رہتی تھی، بھاگنے کی کوشش بھی کی، سوال کیے، روئی تڑپی، مگر سب بے سود تھا۔ آج بھی 2 نقاب پوش انسان کمرے میں آئے اور زبردستی مجھے پکڑ کر گاڑی میں بٹھانے لگے۔ میں نے خود کو چھڑوانے کی بہت کوششیں کی، مگر ایک نہ چلی۔ انہوں نے مجھے میرے گھر کے سامنے اتار دیا۔ میں حیران تھی کہ یہ سب کیوں کیا۔ خیر میں گھر کی جانب بھاگی، دروازہ بجایا۔ دروازہ بھائی نے کھولا۔ میں سرمد بھائی کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئی تھی اور بے اختیار ان کے گلے لگنے لگی۔ جب بھائی نے میرے بڑھتے قدم روک لیا، اس سے پہلے میں کچھ کہتی، ایک زناٹے دار تھپڑ بھائی نے میرے منہ پر دے مارا۔ میں چہرے پر ہاتھ رکھے حیران پریشان سی بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ تب تک امی بھی آ چکی تھی اور میرا دوسرا بھائی فراز اور سائمہ بھابھی بھی آ گئے تھے۔ سب حیران سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ کیوں آئی ہو اب ہماری عزت خاک میں ملا کر؟ فراز مجھ پر دھاڑا۔ بدنامی کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تم نے۔ یہ کہنے والی سائمہ بھابھی تھی۔ امی بے اختیار میری جانب بڑھے، مگر بھائی نے ان کو راستے میں ہی روک دیا۔ امی اب کیوں آپ کی ممتا جاگ رہی ہے؟ آپ بھول گئی ہیں؟ یہ اپنی شادی والے دن بھاگ گئی تھی۔ عائشہ نے خود اسے اپنے کسی معشوق کے ساتھ گاڑی میں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے سب برباد کر دیا۔ ابو اس کا صدمہ سہ نہیں سکے اور وہ مر گئے۔ یہ قاتل ہے ابو کی۔ سرمد بھائی کی باتیں کسی تیر کی طرح میرے دل کو لگی تھی۔ ابو کا انتقال ہو گیا تھا، یہ قیامت خیز حقیقت مجھ پر ٹوٹی۔ میں وہیں نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ یہ سب کیوں ہوا تھا؟ میرا کیا قصور تھا؟ میرے ابو اس بدنامی کو سہ نہیں پائے جس میں میری غلطی ہی نہیں تھی۔ میں ایک لفظ بھی بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ میں بالکل سن ہو چکی تھی۔ بھائیوں کا بس چلتا تو وہ مجھے دروازے سے ہی جانے دیتے۔ یہ تو امی کی وجہ سے وہ چپ ہو گئے۔ یہ وہی بھائی تھے جو مجھ پر جان چھڑکتے تھے اور اب جان کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ دن گزرتے گئے، میں نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا تھا۔ تایا ابو اور تائی امی نے بھی باتیں سنانے، کوسنے اور دھکے دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ شہریار گھر ہی نہیں تھا، ورنہ شاید وہ بھی مجھے کوسنے میں کوئی کسر نہ چھوڑتا۔ یوں ہی کچھ ٹائم بعد فراز کی شادی کی بات چھڑی۔ عائشہ سے میری ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ میرا کیا قصور تھا، اور آج وہ دن بھی آ گیا جب عائشہ ہمارے گھر آئی ہوئی تھی۔ وہ میرے آنے کی خبر تو سن ہی چکی تھی، مگر میرا سامنا کرنے سے کترا رہی تھی۔ اس کی موجودگی کی خبر سن کر میں بے ساختہ کمرے سے باہر آ گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک پل کو بوکھلا گئی۔ کیوں کیا تم نے ایسا عائشہ؟ کیوں؟ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ تم نے مجھے وہ جوس دیا، تم نے کہا کہ شہریار نے ڈرائیور بھیجا ہے۔ میں چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ وہ میری بات سن کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سب گھر والے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ بکواس کر رہی ہو تم؟ میں نے کوئی جوس نہیں دیا،
تم نے خود کہا تھا کہ عائشہ تم بعد میں بھائی کے ساتھ آ جانا، میں جا رہی ہوں، شہریار نے ڈرائیور بھیجا ہے، تم نے خود کہا تھا۔ اور جب میں تمہارے پیچھے آئی تو تم کسی کا ہاتھ تھام کر گاڑی میں بیٹھ رہی تھی، اب مجھے الزام دے رہی ہو؟ میں حیران ہو رہی تھی، وہ کیسے ساری بات مجھ پر ڈال رہی تھی۔ یہ میری کازن تھی جو کہ مجھ پر بہتان لگا رہی تھی۔ اب بھی تم عائشہ پر الزام لگا رہی ہو؟ شرم آنی چاہیے تمہیں، اب بھی اپنی غلطی نہیں مان رہی؟ سچ تو یہ ہے کہ جس کے ساتھ تم بھاگی ہو اس کے ساتھ منہ کالا کروا کر آ گئی ہو اب اپنے گھر سے بھاگی ہوئی عورتوں کو کوئی قبول نہیں کرتا۔ ارے پوچھا تو تھا تم سے، جو کوئی بھی تھا کہہ دیتی، ابو نے پوچھا تو تھا تم سے، مگر تم ڈائن ہو، بہن نہیں ہو، ابو کو کھا گئی ہو تم۔ فراز نے ایک بار پھر زہر اگلا تھا اور میں ساکت رہ گئی تھی۔ ابھی مزید کوئی کچھ کہتا کہ تایا ابو اور تائی امی بھاگتے ہوئے نیچے آئے۔ شہریار کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، سب لوگ ہسپتال دوڑے، وہ بہت سیریس تھا۔ کچھ دنوں بعد شہریار کو گھر لے آئے تھے، دروازہ بجا، سب لوگ شہریار کے ساتھ تھے۔ میں نے دروازہ کھولا اور ایک پل کو اسے دیکھ کر میں چونک گئی۔ وہ ویل چیئر پر تھا، اس کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ یہ وہ شہریار تو نہیں تھا۔ مجھے دروازے پر دیکھ کر اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور دونوں ہاتھ جوڑ لیے۔ باقی سب گھر والوں کے ساتھ میں بھی حیران ہوئی۔ عائشہ بھی وہیں موجود تھے۔ رابع، مجھے معاف کر دو، تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ میں نے کروایا تھا، میں نے، کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتا تھا، بس اپنے گھر والوں کی نظر میں برا نہیں بننا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے نکاح کے دن تمہیں اغوا کروا لیا تاکہ سب کو لگے کہ تم قصوروار ہو۔ میں جانتا ہوں میں بہت گر چکا ہوں، معافی کے قابل بھی نہیں ہوں۔ گھر والوں کے ساتھ ساتھ میں بھی بت بنی اس کو سن رہی تھی۔ یہ کون سا انکشاف ہو رہا تھا؟ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو شہریار؟ عائشہ نے خود اسے کسی کے ساتھ جاتے دیکھا تھا۔ سرمد بھائی نے سنبھلتے ہوئے غصے سے کہا، یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو شہریار؟ عائشہ نے خود اسے کسی کے ساتھ جاتے دیکھا تھا۔ سرمد بھائی نے سنبھلتے ہوئے غصے سے کہا، بکواس کر رہی ہے یہ عائشہ، یہ میرے پلان میں برابر کی شریک تھی، اس نے میری باتیں سن لی تھی جس میں نے اس شادی سے اعتراض کیا تھا، اس نے ہی مجھے یہ سب کرنے کو کہا۔ جب میں نے اسے پوچھا تم میرا ساتھ کیوں دے رہی ہو، اس نے کہا کہ رابی سے پرانی دشمنی ہے، یہ سب اسی نے کہا تھا، اور میں گھٹیا انسان یہ سب کر بیٹھا، چاچو کی عزت کو مٹی میں ملا دیا، وہ مر گئے میری وجہ سے۔ رابی تو اب بھی پاکیزہ ہے، پاک ہے، مجھے معاف کر دو۔ یہ سب جو میرے ساتھ ہوا ہے یہ سزا ہے میری کہ میں ساری عمر اپنے قدموں پر نہیں چل سکوں گا۔ شہریار کی بات سننے کے بعد میں نے دکھ سے ایک نظر اپنے گھر والوں کو دیکھا، جن کے چہرے پر شرمندگی چھائی ہوئی تھی۔ فراز بے اختیار شہریار کی جانب بڑھا اور اس کا کالر پکڑ لیا۔ چھوڑو اسے، ایک دھکے سے میں نے اسے پیچھے کیا۔ کیوں چھوڑوں اسے؟ یہ گھٹیا آدمی، اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا میں۔ اب کی بات سرمد بھائی آگے بڑھے۔ یہ گھٹیا ہے تو تم سب کیا ہو؟ ہاں، کہنے کو تو تم دونوں میرے بھائی، میرے محافظ تھے، مگر کیا کیا تم لوگوں نے؟ ہاں، میں مر چکی تھی اس دن جس دن مجھے اغوا کیا گیا، یہ سوچ کر کے تم لوگوں کی عزت پر آنچ نہ آئے، مگر تم لوگوں نے کیا کیا؟
مجھے نہیں سنا, میری بات سنے بغیر مجھے مجرم قرار دیا. تم سب ایک جیسے ہو, سب کے سب. میں زور سے چلائے اور تیزی سے عائشہ کی طرف بڑھے اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا. شرم آنی چاہیے تمہیں. میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی بہن سمجھا, مگر تم نے اپنے حسد میں میری زندگی برباد کر دی. تم عورت ہو, ڈائن میں نہیں, تم تھی. تم سب انسان نہیں ہو, تم سب خود غرض ہو. اور تم شہریار ایک بار مجھ سے کہتے کہ تمہیں یہ شادی نہیں کرنی, میں خود مکر جاتی. تم نے میرے باپ کو مار دیا. شہریار, میری زندگی برباد کی, میرے باپ کی عزت مٹی میں ملا دی. میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی, کبھی نہیں. اس بہتان میں تم سب برابر کی شریک ہو. میں روتے ہوئے ڈہ گئی تھی. امی میری طرف بڑھی اور مجھے اٹھا کے گلے سے لگایا اور کمرے میں لے گئی. پیچھے رہ جانے والا ہر شخص ضمیر کی عدالت میں کھڑا تھا, اور ضمیر نے ہر شخص کو عمر بھر پچھتاوے کی سزا سنا دی تھی, کیونکہ جرم بہتان تھا. علیزہ, میں آپ کے تھرو یہ کہانی دنیا کو سنانا چاہتی ہوں, تاکہ میری کہانی سے بہت سی لڑکیاں زندگی کا ایک بڑا سبق سیکھ سکیں. اپنے کسی بھی رشتے پر کبھی اعتبار نہ کریں. کون آپ کے ساتھ کیسا کھیل کھیل رہا ہے آپ کو اندازہ تک نہیں ہے. یہ تب اندازہ ہوتا ہے جب سارا راز سامنے آپ کے فاش ہوتا ہے. دوستو, یہ تھی رابیل کی کہانی. امید کرتے ہوں اس کہانی سے آپ لوگوں نے کافی کچھ سیکھا ہوگا. آپ سب کے پیار اور سپورٹ کا بے حد شکریہ. آج کا اسپیشل تھینکس مس ماریا کا, جن کا تعلق لاہور پاکستان سے ہے, اور مس منیشا کا, جن کا تعلق نیپال سے ہے. کہانی سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیا کریں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں, کیونکہ اس سے ہی ہمیں مزید حوصلہ افزائی ملتی ہے مزید اچھا کام کرنے کی. ملتے ہیں ایک اور نئی اور منفرد کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے علیزہ کمل کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اپنا اور اپنوں کا بے حد خیال رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے.